بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ تاریخ امت مسلمہ، مصنف مولانا محمد اسماعیل ریحان، استاذ تاریخ اسلام، جامعۃ الرشید۔ قسط نمبر 34، حجۃ الوداع، 10 ہجری۔ ہجرت کا 10واں سال ختم ہونے کو تھا۔ اسلام صحرائے عرب کے ہر گوشے کو محیط ہو کر فارس اور روم کی سرحدوں پر جا پہنچا تھا۔ قرآن مجید کی آیات اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے ذریعے اللہ کے آخری دین کی تکمیل ہو چکی تھی۔ دین کے ایک ایک پہلو کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اپنے قول بلکہ عمل سے بھی واضح کر دیا تھا۔ تاہم ایک فریضے کی ادائیگی باقی تھی، اور وہ تھا فریضہ حج، جو مسلمانوں کی اجتماعیت اور وحدت امت کا مظہر تھا۔ فتح مکہ کے 3 ماہ بعد عتاب بن اسید رضی اللہ عنہ کی امارات میں پہلا حج ہوا تھا، جبکہ اس کے 1 سال بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی امارت میں دوسرا حج ادا کیا گیا تھا۔ یوں فتح مکہ کے بعد تقریباً 1.25 سال تک مشرکین کو مناسک حج میں شریک سمجھا گیا اور انہی کی تقویم جاری رہی۔ مشرکین کی شرکت کے باعث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اب تک خود حج ادا نہیں فرمایا تھا، اس لیے مناسک حج کے اسلامی احکام کی تعلیم ابھی باقی تھی۔ تاہم اب مشرکین کا حرم میں داخلہ ممنوع ہو چکا تھا، انہیں دی گئی مہلت بھی گزر چکی تھی۔ چنانچہ اس آخری فریضے کو ادا کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالقعدہ سن 10 ہجری میں حج کی تیاری فرما لی، تاکہ اس فریضے کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ لوگوں کو مناسک حج سکھائے جائیں، حکومت الہیہ کے قیام کا ببانگ دہل اعلان ہو، تمام کفریہ رسمیں اور جاہلی مفاخر نیست و نابود ہو جائیں، عورتوں، غلاموں اور پسماندہ طبقات کے حقوق کی تعلیم عام ہو۔ صدیوں بعد یہ پہلا حج تھا جو صحیح فطری اوقات میں ادا کیا جا رہا تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ارادہ ظاہر کیا تو ہر طرف ہلچل مچ گئی، اور اس مبارک سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ سعادت حاصل کرنے کے لیے مسلمان پروانہ وار امٹ پڑے۔ 24 ذوالقعدہ بروز جمعہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مجمع میں سفر حج اور مناسک حج سے متعلق تفصیلی ہدایات دیں۔ اگلے دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے کچھ دور ذوالحلیفہ کے مقام سے حج کا احرام باندھا اور 26 ذوالقعدہ کو ایک بہت بڑے قافلے کے ساتھ لبیک اللہم لبیک کی صدا بلند کرتے ہوئے مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ رفقاء کی تعداد 40,000 کے لگ بھگ تھی۔ تمام امہات المومنین بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب تھیں۔ یہ سفر نہ صرف ایک عظیم عبادت کی ادائیگی کے لیے تھا، بلکہ یہ امت کے مناسک حج کی عملی تربیت دینے کا ذریعہ بھی تھا۔ اس سے ان بے شمار مسلمانوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور رفاقت کا موقع بھی مل رہا تھا، جنہوں نے قریبی دنوں میں دین اسلام قبول کیا تھا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے محروم تھے۔ 8 دن کے سفر کے بعد 4 ذوالحجہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ بیت اللہ پر نگاہ پڑی تو دعا فرمائی، اللہم زد بیتک ھذا تشریفا و تعظیما و تکریما و محابتا۔ اے اللہ، اپنے اس گھر کی عزت، عظمت، بزرگی اور توقیر میں اضافہ فرما۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کے استلام کے بعد طواف شروع کیا۔ اس کے بعد سعی کے لیے صفا پہاڑی پر تشریف لے گئے اور دعا فرمائی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی بادشاہت ہے اور اس کے لیے ہر تعریف ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس نے اپنا وعدہ پورا کیا، اپنے بندے کی مدد فرمائی اور تمام لشکروں کو تن تنہا شکست دے دی۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سعی کا عمل کر کے عمرہ پورا فرمایا۔
جمعہ 9 ذی الحجہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ ادا فرمایا، اور اس دوران میدان عرفات میں لگ بھگ 1,00,000 صحابہ کے عظیم مجمع کے سامنے ایک تاریخی خطبہ دیا، جس میں باہمی معاملات، اخلاق حسنہ، حقوق العباد اور سیاست اسلامی کے حوالے سے امت مسلمہ کے لیے نہایت اہم نصیحتیں تھیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول اور کائنات کے سب سے برگزیدہ رہنما کی طرف سے انسانوں کے لیے ایک وصیت نامہ تھا، جس کے ہر فقرے میں دنیا و آخرت کی کامیابی کے اصول سمو دیے گئے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، میری بات غور سے سنو، شاید اس کے بعد تم سے اس طرح ملاقات نہ ہو۔ لوگو، تمہاری جانیں، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے کے لیے اسی طرح قابل احترام ہیں جیسے یہ دن اور یہ مہینہ محترم ہے۔ تم عن قریب اپنے رب کے سامنے پیش ہوگے اور وہ تم سے تمہارے اعمال کی بابت پوچھ گچھ کرے گا۔ لوگو، شیطان اس بات سے تو مایوس ہو گیا کہ تمہاری سرزمین میں کبھی اس کی عبادت کی جائے گی، مگر وہ اس پر بھی مطمئن ہے کہ تم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اس کی پیروی کرتے رہو۔ پس اپنے دین کے معاملات میں شیطان کی پیروی سے بچو۔ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم انہیں مضبوطی سے تھامے رہے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید اور دوسری میری سنت۔ لوگو، تمہاری عورتوں کا تم پر حق ہے، ان سے اچھا سلوک کیا کرو، بے شک وہ تمہارے ماتحت ہیں، تم نے انہیں اللہ کے نام پر اپنے لیے حلال کیا ہے۔ لوگو، یاد رکھو، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کے مال میں سے کوئی چیز اس کی مرضی کے بغیر لے لے۔ لوگوں کو اتحاد، یکجہتی اور اپنے سربراہ کی اطاعت کی تلقین کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید کے ساتھ فرمایا، اگر کسی نکٹے سیاہ رنگ غلام کو بھی تمہارا حاکم مقرر کر دیا جائے جو تمہیں کتاب اللہ اور سنت کے مطابق لے کر چلے تو تم اس کی بات سنتے اور مانتے رہنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے کو خالص رکھنے اور گناہوں سے پرہیز کرنے پر زور دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، انسانی جان کو جسے اللہ نے محترم بنایا ہے ہرگز قتل نہیں کرنا، سوائے ایسے موقع کے کہ جہاں شریعت نے جان لینے کا حق دیا ہو، زنا مت کرنا، چوری نہیں کرنا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو انتشار اور خانہ جنگی کے خطرات سے خبردار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، دیکھو کہیں میرے بعد گمراہ مت ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ خطبے کے اختتام پر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین کو تاکید کرتے ہوئے فرمایا، جو موجود ہیں وہ ان لوگوں تک یہ باتیں پہنچا دیں جو یہاں نہیں۔ بعض اوقات خود سننے والے کی بنسبت وہ شخص بات کو زیادہ محفوظ رکھتا ہے جسے بات کسی ذریعے سے پہنچائی گئی ہو۔ اپنی بات مکمل کر کے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کے اس نمائندہ اجتماع سے دریافت فرمایا، تم سے قیامت کے دن میرے بارے میں سوال کیا جائے گا، بتاؤ تم کیا جواب دو گے؟ مجمع نے بیک زبان کہا، ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے رب کا پیغام پہنچا دیا، اپنا فرض پورا کر دیا اور ہماری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت مبارک آسمان کی طرف بلند کی اور عرض کیا، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کی نمازیں ایک ساتھ ادا فرمائی اور قبلہ رخ ہو کر سورج غروب ہونے تک کھڑے کھڑے بڑی گریہ و زاری کے ساتھ دعا کرتے رہے۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اے اللہ، میں ایک مصیبت زدہ، فقیر، فریادی اور پناہ گزین، گھبرایا ہوا اور خوف زدہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہا ہوں۔ میں تجھ سے ایک مسکین کی طرح، ایک مجرم اور بے حیثیت شخص کی طرح مانگ رہا ہوں، ایک ایسے خوف زدہ ہراساں بندے کی مانند دعا کرتا ہوں جس کی گردن تیرے آگے جھک چکی، جس کے آنسو تیرے سامنے بہہ پڑے، جس کا جسم تیرے آگے مسخر ہو چکا، جو تیرے دربار میں ناک رگڑ رہا ہے۔ اے اللہ، اے میرے رب، مجھے اپنی فریاد میں محروم نہ بنانا، میرے حق میں شفیق اور مہربان ہو جا۔ اے بہترین سوال کیے جانے والے، سب سے بڑھ کر عطا کرنے والے۔ اس دوران قرآن مجید کی آخری آیت نازل ہوئی جس میں شریعت کی تکمیل کی خوشخبری کے ساتھ قیامت تک اللہ کے نزدیک صرف اسلام کے پسندیدہ دین ہونے کے فیصلے پر مہر توثیق ثبت کر دی گئی۔ ارشاد ہوا، الیوم اکملت لکم دینکم
وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہاری شریعت کو کامل کر دیا اور اپنی نعمت کو تم پر تمام کر دیا اور اسلام کو تمہارے لیے دین کے طور پر پسند کر لیا۔ 12 ذوالحجہ کو نبی کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم منا میں مناسک حج ادا فرما رہے تھے کہ اس دوران سورۃ النصر کا نزول ہوا، جو نزول کے اعتبار سے قرآن مجید کی آخری سورت ہے۔ ارشاد ہوا: اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ جب اللہ کی مدد اور فتح حاصل ہو گئی اور آپ نے دیکھ لیا کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو آپ اپنے رب کی تسبیح و تحمید بیان کریں اور استغفار کریں، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ اشارہ دے رہی تھی کہ پیغمبر آخر الزمان جس عظیم ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے تشریف لائے تھے وہ انجام پا چکی ہے، اور اب آپ کا سفر آخرت قریب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس سورت کے نزول کے موقع پر جہاں دیگر صحابہ کو مسرت ہو رہی تھی، وہاں مقام رسالت کے سب سے بڑے رمز شناس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رو رہے تھے، کیونکہ انہوں نے محسوس کر لیا تھا کہ اس صورت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے واپسی کی تیاری کا حکم دیا گیا ہے۔ خطاب غدیر خم۔ مکہ سے واپسی پر 18 ذوالحجہ کو مدینہ کے راستے میں خم نامی ایک تالاب پر پڑاؤ ہوا۔ یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین کو خطاب کرتے ہوئے چند اہم نصیحتیں فرمائیں۔ ارشاد ہوا: میں تمہارے درمیان 2 اہم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ جس میں ہدایت اور روشنی ہے، پس تم اللہ کی کتاب کو لے لو، اسے تھامے رہو۔ پھر فرمایا: اور میرے اہل بیت، میں ان کے بارے میں تمہیں اللہ یاد دلاتا ہوں۔ آخری جملہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دہرایا۔ اسی خطاب میں آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا: من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں دوست ہوں اس کا علی بھی دوست ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ تا قیامت آنے والے مسلمان حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو اپنا محبوب، رہنما اور بڑا سمجھیں، ان کا مقام ملحوظ رکھیں، ان کا پورا احترام کریں اور کسی بے ادبی کے مرتکب نہ ہوں۔ دراصل حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ ارشاد ان لوگوں کی تنبیہ کے لیے ہے جو بعد کے دور میں ناصبی بن گئے۔ یہ فرقہ حضرت علی، فاطمہ اور حسن و حسین رضی اللہ عنہم پر بے محابہ طعنہ زنی کرتا آیا ہے۔ کسی مسلمان کو ایسا کرنا ہرگز زیبا نہیں۔ سخت خطرہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ یا سادات کرام کی تحقیر پر مبنی سوچ بروز حشر رسوائی، شفاعت محمدیہ سے محرومی اور برے انجام کا باعث ہوگی۔ تو دوستوں، اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور ہاں، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔